اور ہمارا آج کا موضوع عالم کے بول کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور فنان نے جس طرح سے کہا کہ بھئی انہی علماء کی محفل سے انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے, تو ہماری خوش بختی ہے کہ فرحان علی وارث ہمارے ساتھ رہیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہم روزانہ علماء کے ساتھ بیٹھ کر آج ہمارے مہمان بھی ہیں, تو یہ بھی اس طرح سے ہمارا ساتھ دیں گے. آج کا ٹاپک ہم نے ناظرین کو ابھی تک نہیں بتایا, اللہ کو حاضر ناظر جاننا. تو یہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے مسکراہٹ کی ساری, مفتی نوید عباسی صاحب, یہ جو اللہ کو حاضر ناظر جاننا ہے, اگر یہ کانسیپٹ ہم کس طرح اپنے اندر لے کر آئیں, کیونکہ یہ اگر رہے گا تو چاہے مسکراہٹ کی بات ہو رہی ہے, چاہے اخلاص کی بات ہو رہی ہے, تو ہر وقت جب یہ ہوگا کہ خالق اللہ تعالیٰ ذہن میں ہوگا, تو یعنی اس کا مطلب ہم اللہ کی محفل میں وہ ذکر بھی ایک طرح سے عمل کے ساتھ ہو رہا ہوگا, فاذکرونی اذکرکم والا معاملہ ہوگا. نحمد صلی علی رسول الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اللہ رب العالمین ہے اور وہ حاضر اور ناظر ہے, اور ذاتی طور پر قدیم سے رب ہی حاضر اور ناظر ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ہاں, رب اپنی عطا سے جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے, لیکن وہ رب کی برابری نہیں کر سکتا. جو بھی اس منصب کی طرف بڑھتا ہے, یعنی حاضر اور ناظر ہوتا ہے, جیسے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ کوئی جو ہے نا وہ غیب نہیں جانتا, الا من ارتضی من رسول, سوائے جن رسولوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو حاضر اور ناظر صرف اللہ ہی ہے. اور حاضر اور ناظر کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب آپ گواہی دیتے ہیں تو گواہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس وقت گواہی دیں آپ کے سامنے کوئی ایسا عمل ہوا ہو کہ آپ وہاں پر موجود ہوں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ موجود ہو کر اس واقعہ کو دیکھ رہے ہوں, تو تب آپ کی گواہی قابل قبول ہوگی, آپ حاضر ناظر شاہد کہلائے جائیں گے, وگرنہ آپ کی گواہی قبول نہیں ہوتی. تو رب حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. اور اگر بندہ اپنے رب کے اس معاملے کو, یعنی اس کو حاضر اور ناظر جان لے, تو ہم معاشرے کی بے شمار برائیاں, بلکہ تمام کی تمام برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. کہ کوئی آدمی اکیلے میں, اور جو رب کو حاضر اور ناظر جانتے ہیں ان پر رب کا انعامات بھی ہوتے ہیں, رب کے ان پر ایسے احسانات ہوتے ہیں کہ آدمی حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں, یقیناً احادیث میں بھی واقعات موجود ہیں کہ جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کہ دروازوں کے اندر بند کر دیا گیا, انہوں نے رب کو پکارا تو اس رب نے بند دروازوں میں ان کی مدد کی, اور وہ واپس پلٹے تو دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے. یہ کھلے تب کہ انہوں نے اپنے رب پر توکل, رب کی ذات پر بھروسہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو حاضر اور ناظر بھی ہے, اور حاضر اور ناظر ہو کر وہ دیکھ بھی رہا ہے, اور وہ جو جس معنی میں ہم حاضر و ناظر سمجھتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, رب تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے, وہ جو ہم کہتے نہیں ہیں رب اس کو بھی جانتا ہے. تو اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں, ہم کسی کا حق غصب کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے حق غصب کر لیا, کسی کو پتہ نہیں چلا, اگر ہم یہ تصور کر لیں کسی کو پتہ لگے نہ لگے, میں سیٹ پر بیٹھا ہوا اسامہ بھائی کی کوئی چوری کر لیتا ہوں, یا ان کے ساتھ کوئی میں 2 نمبری کر لیتا ہوں, تو اسامہ بھائی کو پتہ چلے نہ چلے, بول چینل کو کیمرے لگے ہونے کے باوجود پتہ چلے یا نہ چلے, ایک کائنات کی ہستی ایسی ہے, وہ ہمارا رب ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ جب ہم یہ تصور لائیں گے تو پھر میں کوئی ایسا برا عمل سر انجام نہیں دوں گا. اچھا, انہوں نے اہم بات چھیڑ دی ہے. آپ پروفیسر صاحب سے پوچھ, میرے ذہن میں سوال ہے آپ کی اجازت سے. پروفیسر صاحب, افسوس کا مقام یہ ہے کہ اب کیمروں سے ڈرتے ہیں لوگ. جہاں کیمرہ لگا ہوگا نا, اچھا چور بھی چوری کرتا ہوا کہے گا میں نے چوری نہیں کرنی, کیمرہ لگا ہے, آواز جا رہی ہے, اچھا یہ بات یہاں نہیں کرنی, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تو کیمرے کو نعوذ باللہ آپ نے اللہ سے اوپر کر دیا. مطلب اللہ تعالیٰ تو آپ کو تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے, ہر جگہ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ نہیں ہو رہا انسان. مطلب کتنی بد نصیبی, کیا مطلب بد نصیبی بھی چھوٹا لفظ ہوگا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ رب العزت یہ فرماتے ہو یعلم وانتم جنہ, جب تم ماں کے پیٹ میں تھے میں اس وقت تمہیں جانتا ہوں, اور جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے لا تعلمون شیئا, کچھ نہیں جانتے تھے. یہ عقیدہ اللہ کو ہر کا اپنے آنکھوں کے اللہ کو سمجھ میں, اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ ذہنوں میں جمانے کے لیے 13 سال مکہ میں صحابہ پر محنت کی. آپ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھو, روزہ, آپ یہی بتاتے رہے کہ اللہ کو یاد رکھو, اللہ کو ذہن میں رکھو, اللہ توحید سکھاتے رہے, توحید سکھاتے رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دنیا کی طاقتور ترین قوم بن کے اترے, کیونکہ وہ جو کام کرتے وہ سمجھ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے,
ہے وہ قادسیہ کا واقعہ جو میں نے آپ سامنے ذکر کیا کہ جو جب وہ بھری ہوئی تھیلی سونے کی لائے محمد بن مسلمہ کے پاس جو قادسیہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو انہوں نے لا کر جب رکھی تو حضرت نے کہا کہ اما اخذت منہ شیئا، کوئی چیز تو نہیں لی اس میں سے، کچھ چھپایا تو نہیں ہے؟ وہ کیا کہتے لولا اللہ ما آتیت، تو اگر اللہ نہ ہوتا میں یہ نہ لاتا تو میرے پاس، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان خود اللہ کے رسول کو دیکھیے کیا شان ہے آپ کے، اللہ سے کیا کہتے ہیں اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی ولا تخشى علیک شیء من امری انا البائس الفقیر انا المستغیث المستجیر، اے اللہ تو میرا بات سن رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے جان رہا ہے، اے اللہ میں بڑے لجاجت کے ساتھ بڑی مسکن کے ساتھ اس سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ انت الناصیۃ بیدی کا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اے میرے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سمجھ جیسے اللہ ان کے سامنے ہے، اللہ سامنے ہے، اور واقعی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا یہ تصور تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غائب ہو گئے، یعنی نظر نہیں آ رہے، رسول اکرم فلاں کہاں ہے، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے یہ کہ فلاں کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو گھر میں بیٹھے روتے جا رہا، تو اللہ کی خشیت اس پر اتنی جاری ہو گئی ہے کہ وہ سمتی نہیں، تو گھر سے نکل نہیں رہا، روتے جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کی زیارت، ان کے ملاقات کے لیے، تو جب آئے تو دیکھ بیٹھا ہوا یعنی بے حس بیٹھا ہوا، روئے جا رہا، تو نبی کریم سے اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، جیسے سینے سے لگایا فوراً اس کی جان نکل گئی۔ رسول ان خشیت اللہ فتت قلبہ، اللہ کی خشیت اس کے دل کو پھاڑتی، ٹکڑے کرتی ہے، اتنا اللہ صحابہ کرام رسول اللہ اجمعین، وہ دیکھ رہے وہ کتنے عظیم لوگ تھے، وہ سمجھے جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارا رب یہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں، جن کی حکومت مدینہ سے لے کر مصر تک ہے، مصر سے لے کر ایران تک ہے، عراق تک ہے، سمجھا؟ وہ جب ایک رات نکلتے ہیں، دیکھا کچھ لوگ وہاں بڑے سردی کا موسم ہے، مدینہ کے باہر ہیں، تو جا کے حضرت اپنے غلام اسلم سے کہنے لگے دیکھیے یہ لوگ کون ہیں، ذرا دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھا کہ وہ ان میں سے کچھ لوگ تھے اور ایک عورت درد ذیل سے کرا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ حضرت ایک عورت ہے جو کہ بچہ جنم کرنے کی حالت میں درد ذیل میں ہے۔ حضرت فوراً آئے، اپنے گھر اپنی بیگم کو لیا، ام کلثوم کو لیا جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، ان کو لیا ساتھ اور لا کر وہاں گئے اور ان کے لیے کھانا پینا بچ گیا، اور ان کے لیے وہاں بچہ ہوا یار، اور ان کو نہیں بتایا میں امیر المومنین ہوں، اور جب ہو گیا بچہ ہو گیا پیدا ہو گیا، پھر حضرت فرماتی ہے امیر المومنین ہے اللہ کا اللہ لازا کو طفل، امیر المومنین مبارک اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ پھر اس عورت کو پتا چلا جو امیر المومنین ہے، ان کا جو عمل تھا اللہ کے لیے تھا، اللہ کی خاطر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت کا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا مدینہ میں، تو میں رات کے اندھیرے میں حضرت وہاں گھر میں داخل ہو رہے ہیں، میرے دل میں بڑے برے خیالات آئے، یہ صاحب جو دن میں ہمیں ایسی باتیں کرتے ہیں، رات میں لوگوں کے گھروں میں چوری داخل ہوتے ہیں، انہوں نے اس گھر کی نشانی لگا لی، کہا میں دیکھوں گا کیا مسئلہ ہے۔ جب صبح ہوئی اس گھر میں گئے، دیکھا کہ وہاں ایک عورت فالج زدہ پڑی ہوئی ہے۔ حضرت فرمایا یہ جو آدمی رات آتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ کہتی بیٹا یہ میں آ کے میرے کپڑے دھوتا ہے، مجھے میری ضروریات پوری کرتا ہے، سمجھے؟ اب یہ دیکھو وہی تو تمنا نہیں، اللہ کی جان، اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی جو نیکی کی اللہ کی رضا کے لیے کی، جو کچھ کیا کوئی نہیں جانتا، ان کے لیے ہی کرتے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اسی چیز کو صحابہ کرام نے عظیم بنایا، اس کو عظیم بنایا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بہت تو یہ اللہ تعالیٰ ایسی محافل پہ بھی خوش ہوتے ہیں مفتی محمد صاحب کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا میرے حبیب کا میرے پیاروں کا یہاں ذکر اور ایسی محافل پہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ نماز کے وقت خاص طور پر جو حدیث پاک آتی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ تو یقین ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ مومن کی معراج وہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن نماز میں یہ کوئی خاص کیفیت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے سوال میں نا مجھے کافی سارے حکم دے دیے، کافی سارے سوال بن گئے ایک ہی سوال میں، آپ سمیٹ لیں گے لیکن نماز جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کی طرف اگر آپ آئیں نا تو نماز کو مومن کی معراج کیوں کہا گیا ہے؟
نماز ایک مسلمان کی معراج کیوں ہے؟ آپ دیکھیں جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا سرنڈر ہو گیا یہ بندہ۔ اس کے بعد جب آپ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خوشامد کرتے ہیں، آپ تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور جب آپ یہ کہتے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، ہر بات کا جواب دیتا چلا جاتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں نا ولضالین تو فرشتہ کہتا ہے لک ما سالتا، اسے کہہ دے، میرے اس بندے کو کہہ دے کہ آج جو تو نے انداز اپنایا نا، ہماری تو نماز میں خیر توجہ نہیں ہوتی، ہماری وہ نماز ہی نہیں ہے، تو نماز میں جو تو نے انداز اپنایا میری تعریف کرنے کا، سب سے پہلے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھانے کے بعد تو نے میری تعریف کی، اور جب کہا نا ولضالین اپنی ہدایت کی دعا مانگی، اور یہ بھی کہا کہ مجھے ان کی طرح بھی نہ کرنا جو غلو اختیار کر گئے، ان کی طرح بھی نہ کرنا جو افراط اختیار کر گئے، یہود و نصارہ سے بچا کے یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا، تو لک ما سالتا میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ سبحان اس کے بعد یہ مزید قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بندے کے سامنے آپ بالکل اپنا سرنڈر ہونا چاہیں تو آپ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر بندہ گھٹنوں پر آ جاتا ہے، کہتے ہیں فلاں کے سامنے گھٹنوں پر آ گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ کھڑے ہو کے آپ کی تعریفیں کرے آپ جتنا مرضی غصے میں ہو، تو جب وہ گھٹنوں پر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو ترس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ 5 مرتبہ اللہ پاک جو اپنے بندے کو اپنے سامنے بلاتا ہے، تو اگر آپ کو اسامہ غازی کو ترس آتا ہے، ڈاکٹر فضا کو ترس آتا ہے، ڈاکٹر ولی مظفر کو آتا ہے، تو اللہ تو کہیں زیادہ کریم و رحیم ہے۔ اچھا وہاں جا کر آپ تعریف کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، ایک عظیم کا لفظ ہے، عظیم نہیں پڑھنا چاہیے، یہ شامی کا فتویٰ بھی ہے، یا تو آپ عظیم کہیں یا سبحان ربی الکریم کہیں۔ اچھا اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس جملے سے بھی ایک بات آ گئی کہ جب ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ کہا نا اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر کہا بھئی یہ جملہ کس نے کہا؟ اب وہ خاموش ہو گئے کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر پوچھا، اب جواب نہ دے تو گناہگار ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، تو ہاتھ کھڑا کیا گھبرا کہ یا رسول اللہ میں نے کہا، تو فرمایا بھائی مبارک ہو، آپ نے ایسا جملہ کہا اپنی طرف سے کہہ دیا، لیکن وہ نماز کا حصہ بن گیا کہ اللہ نے تمہاری اس محبت میں، اس جملے کی محبت میں آسمان سے اتنے فرشتے اتارے کہ وہ تمہیں اپنا ہاتھ سے مس کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا بندہ اس کے بعد جب جاتا ہے نا جی تو بالکل کسی کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں تو سجدے میں سر رکھ لگ رہا ہے میں نے یہ اب الگ ہی موضوع چھیڑ دیا ہے۔ جی اب سنیے، اب میری آخری بات میں مکمل کر لیں۔ جی بات مکمل کر لیں۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا، اب دیکھیں نماز میں ہر عمل ایک مرتبہ ہے، قیام ایک ہے، قعود ایک ہے، قرات ایک ہے، رکوع ایک ہے، لیکن سجدے کتنے؟ 2 ہیں۔ اس سجدے کا معنی کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب سجدے میں آپ جاتے ہیں نا، ایک سجدہ آپ کر لیتے ہیں اٹھتے ہیں، دوسرے سجدے میں کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے سجدے کے متعلق علامہ حجر اسقلانی نے بڑی پیاری بات لکھی، یہ تحفتاً سنتے جائیے۔ فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے یہ کہنا چاہتا ہے یا اللہ یہاں سے آگے بھی کوئی جگہ ہوتی نا، زمین تیرے سامنے جھکنے میں حائل ہو گئی، اگر یہ زمین حائل نہ ہوتی تو میں اور نیچے جھک جاتا، تو اللہ کہتا ہے چل تو اور نہیں جھک سکتا، ایک سجدہ تو میرے لیے اور کر لے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی، نماز مومن کی معراج ہے، اور من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگرچہ عنوان یہ نہیں تھا، آپ نے اس عنوان پر چھیڑ دیا، اور یہ حاضر ناظر کا تصور ہی انسان کو، حاضر ناظر کا تصور ہی انسان کو اللہ کے سامنے اس طرح کی عبادت کے لیے کھڑا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری قوم کو 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب آمین۔ مفتی ولی کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں۔ ولی خان صاحب، یہ اللہ سورہ نساء میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرماتے ہیں، ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا، تو یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز، اور دلوں میں بھی جو خیال ہے تصور میں بھی ہوتا ہے وہ بھی اللہ پاک جو ہے نا وہ قرآن کریم میں کئی آیتوں میں اور احادیث میں کئی جگہ آیا ہے کہ کوئی چیز اتنی مخفی ہو کہ وہ 7 پردوں میں ہو، 7,000 پردوں میں ہو، 7 لاکھ پردوں میں ہو نا، یأتی بہ اللہ اس کو کھول کر بیان کر دے گی۔ تو لہٰذا اگر دل میں کوئی چیز ہے، خیال ہے یا کوئی عمل ہے یا کچھ بھی ایسا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، حضرت عمر ہی کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ آپ نے حکم فرمایا تھا کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، تو ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ یہاں تو امیر المومنین نہیں ہے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ماحول بنایا گیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ کے جب موجود تھے، آپ کے موجودگی کے زمانے میں، یا مکے میں یا مدینے میں، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کے آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر جگہ
آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ذکر ہے، ذکر یہ جو ہم کرتے ہیں نا، اللہ 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 اللہ، یہ بھی مطلوب اور مقصود اور محمود ہے اسلام میں، لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا استحضار، کہ آپ کو فذکرونی اذکرکم، یہ جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک آیت پڑھی کہ آپ مجھے یاد کریں گے، میں آپ کو یاد کروں گا۔ اگر تم مجھے چھوٹی مجلس میں یاد کرو گے، یہ ہماری چھوٹی سی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر ملأ اعلیٰ کی بڑی مجالس میں ہمارا تذکرہ فرمائیں گے، فرشتوں کے سامنے کہ دیکھیں ڈاکٹر فضا، مفتی ابو محمد عباسی صاحب، شہیدی صاحب، مفتی وسیم صاحب، اور آج تو فرحان صاحب نے جو ہے سمائی باندھ دیا، اسامہ غازی صاحب، اور حضرات جو ہے نا پروفیسر صاحب، علامہ صاحب، ایک عجیب، اور رمضان مبارک، تو اس کا تذکرہ اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، رمضان مبارک ہی کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں تم پہ فخر کرتا ہوں، اللہ یباہی، وہ فخر کرتے ہیں فرشتوں، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتے، شیطان صحیح کام کر نہیں سکتا، اور انسان جو ہے نا یہ دونوں کے درمیان ہے، اس میں شیطانی صفات بھی ہیں، اس میں ملکوتی صفات بھی ہے۔ اگر یہ انسان ملکوتی صفات پہ چلا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جبریل سے بڑھ کر ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے، انسان فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور اگر یہ خباثت پہ اتر آتا ہے تو یہ شیطان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اس سے بھی گھٹیا بن جاتا ہے۔ جی اجازت، بالکل بہن فضا نے بھی بات کی، آپ نے بھی کی، اسی کو میں تھوڑا سا بس صرف 30 سیکنڈ کہ کیمرہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہمیں جو افسوس ہوتا ہے اپنی ذات کو دیکھ کر کہ ہم نے زیادہ تر میجورٹی دنیا میں ہی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے اہل بیت کی بات پر یقین نہیں کیا کہ وہ آنکھ ہے اللہ کی، یعنی وہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب سائنس نے تحقیق کی کہ کوئی بھی آواز نکلتی ہے وہ ہوا میں معلق ہو جاتی ہے، وہ ریکارڈ رہتی ہے، تو بیسیکلی آواز بھی، آڈیو بھی، اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس وقت بیٹھے ہیں، اچھا کریں یا برا کریں، وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ پر آ رہا ہے، اور یہ نشر کیا جائے گا اس وقت جب بروز حشر ہوگا، تو یہ ساری ویڈیو اس وقت پلے کر کے دکھائی جائے گی جب انسان شرمندہ ہوگا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور اس وقت انسان کو یاد نہیں ہوگا کہ میں پوری فلم دکھائی جائے گی۔ تو یہ کیمرہ تو ہے، کیمرے کا معاملات تو ہیں، یہ دنیاوی کیمرہ تو ہم نے بنا دیا ہے، ایک ریکارڈ اللہ کا ہے، وہ چلے گا انشاءاللہ، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ریکارڈ اچھا کریں۔ فرحان بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری حدیث جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ معتزلہ ایک فرقہ تھا جو وزن عمل کا انکاری تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں نا، یہ سب ختم ہو جاتی ہے، ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ انہوں نے یہ کیا، اور احادیث اس کو ثابت کیا اس حدیث سے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بالکل ہلکے ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہے، میزان میں بہت ثقیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میزان اور ترازو ہوگی، وہاں وزن عمل ہوگا، سبحان اللہ۔ اب اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا جتنے بھی اہل حق ہیں 1400 صدیوں میں، ان سب نے یہ ثابت کیا کہ بھائی وزن ہے، قرآن نے جو کچھ کہا ہے یہ صحیح ہے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں یہ ہماری یہ جو فلمیں ہیں یا یہ جو آوازیں ہیں یہ گیگا بائٹس میں اور میگا بائٹس میں یہ محفوظ ہو جائیں گی۔ آج کی سائنس نے ثابت کر دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا، اور معتزلہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بالکل بکواس اور حفاوات تھی۔ اچھا ایک سوال میرے وسیم صاحب جی آپ کر لیں سامنے، نہیں سوال آپ کا ہوگا، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ وقت ہمارے پاس تو لیکن ہماری اچھی چیز ہے کہ ساما بھائی کہتے ہیں آپ سوال کریں، میں کہتی ہوں آپ کریں، ہم ایک دوسرے کو موقع دیتے ہیں۔ اچھا آپ سے مفتی صاحب سوال، مفتی وسیم صاحب، کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے قریب ہے، اب شہرک کتنی قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کو محسوس کیسے کیا جس کے لیے کوئی پابندیاں ہیں ہمارے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا، دیکھیں بات چونکہ ٹاپک ہمارا حاضر اور ناظر کا ہے، اور آپ نے سوال پوچھا کہ وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی عادت ایسی ہے، اگر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو وہ جب آزاد ہوتا ہے تو بہت کچھ غلط کرنے لگ جاتا ہے۔ جی، اگر اس کے اوپر کوئی سیکیورٹی لگا دی جائے اور اس کو چیک کیا جاتا ہو تو پھر وہ تھوڑا سنبھل کر چلتا ہے۔ یہ جو حاضر اور ناظر کا تصور ہے نا، یہ کیوں ہمیں پختہ کروایا جا رہا ہے، یا آج ہم اس پہ کیوں گفتگو کرتے ہیں، یا دین اسلام نے کیوں یہ تصور دیا اور یہ ہمارے دلوں میں کیوں راسخ ہونا چاہیے؟ اگر یہ آ جائے تو یہ بالکل ہماری عادت کے مطابق ہو جائے گا کہ جب ہم یہ تصور قائم کریں گے کہ کوئی ہمیں چیک کر رہا ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اب چاہے ہم مجلس میں ہوں یا تنہائی میں ہوں،
پھر ہماری نظر یہ ہوگی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، ہم کبھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آؤں کہ ہمیں محسوس کیسے ہو۔ دیکھیں، دین اسلام کوالٹی پر بڑا اعتبار کرتا ہے، اگرچہ کوانٹٹی اس کا بھی اعتبار ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو اعتبار ہے وہ کوالٹی پر ہے، آپ کی کیفیت پر ہے، اخلاص، یعنی آپ جو بھی کام کریں گے اس کے اندر آپ کس درجے پر کس کیفیت میں جا کے کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، دیکھا اس کو جاتا ہے۔ اگر میں اس کو مثال سے سمجھاؤں کہ کوالٹی کا وزن کیا ہوتا ہے، جیسے میں اگر حدیث پاک لے لوں سمجھانے کے لیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، کیونکہ ان کا ایک دانہ کھجور کا یا ایک آدھا سا گندم یا جو یہ راہ خدا میں صدقہ کرتے ہیں، تمہارے سونے کے پہاڑ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب اگر ہم کوالٹی کی بات کریں اور کوانٹٹی کی بات کریں، دونوں چیزیں دیکھیں، تو یہاں سونے کے پہاڑ تو کوالٹی میں بہت زیادہ ہیں، اور وہ کھجور یا وہ گندم یا جو وہ تو بہت کم ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اس کی کوالٹی زیادہ ہے، اس کی کوالٹی زیادہ ہے۔ اصل میں دین اسلام ہمیں ایک کیفیت سکھاتا ہے، ایک کوالٹی، بہت بڑی بات، یعنی وہ ہمیں بہت خوبصورت، فرحان بھائی نے اخلاص کی بات کی تھی نا، اس کو بھی یہاں سے جوڑا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو دین اسلام ہمیں کوالٹی سکھاتا ہے، اسی لیے ہمیں یہ تصور دیا کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو تمہارا تصور یہ ہو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس مقام تک نہیں جاتا تو کہا چلو وہ چیک اینڈ بیلنس والا تصور لے آؤ، کأنک تراہ، اتنا تصور قائم رکھو کہ کم از کم تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ ایک میرے ذہن میں بات ہے، آپ میں سے کوئی بھی جواب اگر دینا چاہے، یہ میرے خیال سے سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا کہ نماز ہم دن میں 5 بار پڑھتے ہیں، کئی بار رہ بھی جاتی ہے، پھر قضا پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ 1-2 بار اس طرح ہوا کہ مجھے ایک نماز ایسا فیل ہوا کہ یہ بہت ڈفرینٹ نماز تھی، بہت مطلب یہ باقی نمازوں سے، میں ابھی بھی اگر ریکال کروں وہ تو میں علامہ صاحب سے شاید میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بات کی تھی، مجھے لگا کہ شاید وہ نماز باقی نمازوں سے بہت ڈفرینٹ تھی، اور اس ٹائم پہ مجھے باقاعدہ میرا جسم کانپا، خوف طاری ہوا، جیسے واقعی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ نماز مجھے ہر بار نصیب نہیں ہوئی۔ یہی وہ جو کوالٹی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہی کیفیت ہے جو کبھی کبھار کسی بھی انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر وہ اور اس کو اگر ہم کنسسٹنسی چاہیں اس میں کہ ہمیں ہمیشہ اگر وہ اپنی عادت بنائے گا، میں بات کمپلیٹ کر رہا ہوں، اگر وہ عادت بنائے گا تو ضرور اس کی یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ میں بات جہاں سے میں نے چھوڑی تھی کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو آخری منزل یہ ہے کہ یہ تصور قائم کر لو کہ تم رب کو اگر نہیں دیکھ سکتے، یہ منزل نہیں ہے، تو رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اس کیفیت میں نماز پڑھیں گے، جس طرح اگر میں مثال دے دوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کو جب تیر لگ گیا تھا، آپ نے یہ کیفیت سمجھائی نا ہمیں، آپ نے یہ کیفیت ہمیں سمجھائی کہ کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ جب تیر لگ گیا تو بدن سخت ہے، شیر خدا نہیں نکل رہا، آپ نے فرمایا جب نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا تب نکال لینا۔ اچھا، جب نماز میں کھڑے ہوئے تو تیر کو جب نکالا تو وہ بال کی طرح جیسے مکھن سے باہر آتا ہے نکل گیا۔ اب آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ ایسا کیا ہوا، یہ کرشمہ نماز میں کھڑے ہونے سے؟ آپ نے فرمایا جب رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو اس وقت میرا بدن جان چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ان کی منزل کیا تھی، وہ جب کھڑے ہوتے تھے تو یہ تصور ہوتا تھا کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم رب کو دیکھ رہے ہیں۔ سو اپنے آپ کو اس کیفیت میں جب ہم لے آئیں گے تو پھر ہر وقت ہماری نگرانی والا تصور۔ آخر میں علامہ امین شہیدی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شہیدی صاحب سے پہلے میں ذرا ڈاکٹر فضا نے جو سوال کیا، یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کیا کہ میرے بعض مرتبہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کیفیت تمہاری ہمیشہ رہے تو فرشتے تو تمہیں سڑکوں میں آ کر تم سے مصافحہ کرے اور تم سے ملے، یہ ہمیشہ نہیں رہتی، یہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، ساعتاً فساعتاً۔ دیکھیے، بنیادی طور پر انسان کی روح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جتنی اس میں نکھار آئے، روشنی آئے، نورانیت آئے، وہ اتنی ہی بلند ہوتی چلی جائے گی، اور جتنی بلند ہوتی چلی جائے گی اتنی زیادہ اس روح کے اندر خدائی صفات پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ہمیں کہا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اخلاق خداوندی سے آراستہ کرو۔ اس کا مطلب خدا بننا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جب آپ رسول کریم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی صفات کے مظہر کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی اللہ کی کریمیت رسول میں نظر آتی ہے، اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت رسول میں نظر آتی ہے، اللہ کی ستاریت رسول میں نظر آتی ہے، رؤوف الرحیم۔ جی، جو جتنا رسول کے قریب تر ہوگا اس میں اتنی زیادہ وہ صفات جلوگر ہوں گی۔ تو یہ جو اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھنا ہے، حاضر کا مطلب ہے یعنی اپنے سامنے موجود پانا،
नाज़िर का मतलब है वो मुझे देख रहा है। अब ये जो तसव्वुर है कि वो मेरे सामने है, मेरे सामने का मतलब क्या उसका रुख है? नहीं, वो मेरे चारों तरफ है, वो मेरे ऊपर नीचे, यानी किसी समत का तयन में नहीं कर सकता, चूँकि जहाँ किसी वजूद का तसव्वुर हो सकता है वहाँ पर वो है। और उसी तरह से वो मुझे देख भी रहा है। जब वो मुझे देख रहा है, मैं जानता तो हूँ, मैं और आप सब जानते हैं, लेकिन क्या वाकई मुझे मेरा ईमान भी है? सवाल ये है कि ये जो ईमान है, ये ईमान इंसान को फिर मुखालिफत से रोकती है। जहाँ पर ये ईमान कमज़ोर हो वहाँ पर जानने के बावजूद इंसान परवाह नहीं करता। आपको ये मालूम है कि इशारा सुर्ख है, लेकिन जब आपको पुलिस वाले नज़र आए तो रुकते हैं, पुलिस वाले नजर ना आए तो गुजर जाते हैं, लेकिन उस इशारे को रोकना चाहिए था आपको। अब तो वो जो ई चलान का सिस्टम आ गया ना, वो भी सही है ना कि घर चलान वो आहिस्ता आहिस्ता होगा अभी। वैसे लाहौर में तो है हमारे अल्लाह का सिस्टम भी, आपके घर चलान आ जाते हैं ना, क़यामत करीब आती जा रही है, अल्लाह का सिस्टम भी तेज होता जा रहा है। बिल्कुल। बड़ी तो इसमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हम कुरान करीम को जितना गौर व फिक्र से पढ़ेंगे, सोच कर, तदब्बुर से, हम उसकी आयात में इन बारीकियों को समझते चले जाएंगे। हमारी रूह जो है, इस रूह के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि अगर हम आईना बन जाएं, आईना, तो हमसे गुनाह सरजद नहीं होगा। सुभान अल्लाह। इंसान जो कुछ करता है अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर करता है। हजारों दर्जात, हजारों दर्जात हैं। एक शख्स हमारी तरह से सबसे निचले दर्जे पर है, एक शख्स हो सकता है आला तरीन दर्जे पर हो। जो आला तरीन दर्जे पर है उसको तो हम ख्वाब में भी नहीं देख सकते वो कितना आला है। इसलिए जिन हस्तियों के बारे में हमें समझाया गया है, उन हस्तियों के ईमान को हम तोल नहीं सकते। हमें थोड़ा सा अपने आप को तोलने की जरूरत है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। कुरान ने कहा अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है? यही तसव्वुर सिर्फ कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अगर ये तसव्वुर मेरे अंदर पैदा हो जाए तो मेरा कौन सा ऐसा काम है जिसमें कोई टेढ़ापन पैदा हो। अच्छा, वैसे इतनी प्यारी बातें होती हैं, साहब के वाकई हां दिल चाहते हैं, मैं ये 4-5 घंटे गुजरते जाए। रसूल की बात सुन रहे, लेकिन वो गुलदस्ता अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुकम्मल हो गया, लेकिन हमारे साथ लामा सईद अल हुसैनी है, तो ये नहीं हो सकता कि उनकी बात भी हम सुन लें। लामा साहब इस पर चंद अल्फाज की, ये भी कि दिल में अल्लाह ताला बसते हैं, ये भी एक हाजिर नाज़िर दिल में किस तरह? सामा भाई आप पर है जो आप फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये जो हम हदीस सुनते हैं, वाबुद रब्बका कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, तो इबादत जो है ये सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना नहीं है। सुभान अल्लाह। इबादत सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना नहीं है, बल्कि यहाँ पर वाबुद रब्बका, जब आप अपने रब की इबादत करते हैं, आप ज़कात देते हैं, ये भी अल्लाह की इबादत है, आप हज करते हैं, ये भी अल्लाह की इबादत है, आप किसी के साथ नेक सलूक करते हैं, वो भी इबादत है, आप यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं, वो भी इबादत है, आप सदक़ात देते हैं, वो भी इबादत है, और इस तरीके से रोज़ा रखना ये भी इबादत है। तो वाबुद रब्बका कअन्नका तराह, आप अपने रब की इबादत करें तो गोया कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यरा, तो तमाम चीज़ों के अंदर हम अल्लाह के साथ ये नियत करें और अल्लाह के अपने दिल के अंदर ये बात डालें कि अल्लाह हमें हर हालत के अंदर देख रहे हैं। चाहे हम जो भी इबादत कर रहे हैं, जो भी अमल कर रहे हैं, वो तमाम आमाल इबादत में शुमार हैं। और हमने सिर्फ तसव्वुर नमाज का किया है कि हम जब नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह हमें देख रहा है, या हम अल्लाह को नमाज की हालत में देख सकते हैं, हम हर हालत में अल्लाह को देख सकते हैं। हर अमल के अंदर हमारी नीयत ऐसी हो जाए कि हम अल्लाह को देखने वाले हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बहुत से लोग कहते हैं जो, तो इसलिए उसके ज़ैल में तमाम इबादत आ जाती है। अच्छा, ब्रेक के बाद एक सवाल मेरे ज़हन में, मैं सवाल छोड़े जाती हूँ कि कहते हैं कि हम हर वक्त हालत नमाज में रह सकते हैं, वो कैसे? आप कभी मतलब आप बहुत से टाइम के हम लाजमी नहीं कि हम इबादत ही कर रहे हैं, हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, या हमने रोज़ा रखा हुआ है, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम हज पर गए हैं, हम ज़कात दे रहे हैं, हम बहुत से काम ऐसे हुकूकुल इबादत का जिसमें बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया कि हम इंसानों के लिए जो आसानियाँ तकसीम कर रहे हैं, तो वो भी इबादत में है, हम इबादत की हालत में हैं।
تو اس پہ آپ کی میں رہنمائی آپ سے چاہوں گی. نماز میں اب چونکہ ڈاکٹر میری چھوٹی بہن ہے اور اس نے کہا کہ جی سوال میں نے پوچھ لیا، اب اس کے سوال کا جواب نہ آیا تو مجھے چھوڑے گی نہیں، تو پروفیسر صاحب سے اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں کہ کس طرح ہر وقت ہم عبادت میں رہ سکتے ہیں، ہر وقت اس تصور کے ساتھ. اس کے بعد پھر فرحان سے نعت. جی جی دیکھیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے. کیا بات، سبحان اللہ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کر رہے اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کا جو بھی عمل ہے، آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے. مثلا آپ سونے جا رہے ہیں، سونے میں اگر آپ کی یہ نیت ہو جائے میں سونے جا رہا ہوں تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کروں. آپ کہیں دوسرا کام کر رہے ہیں، آپ اپنی نیت کو اللہ کی رضا بنا لیتے ہیں، آپ کسی کے حسن سلوک کر رہے ہیں، آپ اولاد پال رہے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میری اولاد میں پال رہا ہوں تاکہ یہ اولاد بڑی ہو کر اسلام کی خدمتگار بنے، یعنی اس میں آپ کی عبادت کا پہلو نظر آتا ہے. آپ کسی حتیٰ کہ رسول اکرم فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں اپنی ماں کا لقمہ رکھتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ عبادت ہے. سبحان. آپ اگر اپنی نیت کو درست کر لیں آپ کا ہر عمل اللہ کی عبادت ہو جائے گی. بہت سلف فرمایا کرتے ہیں اجعلوا عادتک عبادہ، نیت کے ساتھ اپنی عادت کو عبادت بنا لو. کھانا کھا رہے ہیں یہ عبادت کر، نیت کا یہ کر لیں یہ کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس میں تقویض پا کر اللہ کی عبادت کروں. یہ آپ کا کھانا کھانا ہی عبادت ہے. اچھی بات کسی کو سکھا دینا، اچھی بات. اسے رسول اکرم فرمایا قول المعروف صدقہ، آپ اچھی بات کسی کو بتا دی یہ بھی عبادت ہے. راستے میں چل جا رہے ہیں کوئی آپ نے چیز دیکھی، لوگوں کو تکلیف دے چیز دیکھی وہ ہٹا دی یہ بھی عبادت ہے. سمجھے نا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انی رأیت، مسلم بخاری شریف میں رأیت رجلا یتقلب فی الجنت من اجل غصن قطعها، میں نے جنت میں ایک شخص کو مزے سے لوٹتا پھوڑتا دیکھا، گھومتے پھرتا دیکھا، صرف ایک درخت کی ٹہنی کاٹ دی تھی اس نے، جہاں راستے میں جھکی ہوئی تھی اس گزرا، وہاں سے کئی لوگ گزرے دیکھا اسے یار یہ ٹہنی ایسا کسی کے سر میں لگ جائے زخمی ہو جائے، اسے کھڑی کاٹ دی. اللہ تعالیٰ نے اس کا شکر ادا کیا تو نے نیکی کی میرے بندوں کے لیے، اب میں اس کی جزا جنت ہے. سبحان اللہ. تو آپ اپنی ہر پوری زندگی کو اللہ کی عبادت بنا سکتے ہیں، ہر کام کو. کسی کوئی راستے میں کسی کو رہنمائی کر دی، کسی کو رسول اکرم فرمایا تعلیم الاخرہ کے صدقہ، کسی کو کچھ سکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے. دیکھیے اس کو کچھ آ نہیں اور آپ نے اس کو سکھا دیا. قول المعروف ہے صدقہ، بیمار کی بیمار پرسی کرنا صدقہ ہے. یعنی آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ نماز بن جائے گی، عبادت بن جائے گی اگر آپ اپنی نیت کی صلاح فرما لیں. جزاک اللہ. فرحان بھائی نعت. میں نعت پڑھتا ہوں اور بس ایک پیغام اسی حوالے سے، ایک تو آپ نے کامیابی کے حوالے سے پوچھا تھا اور مولانا صاحب کی بات سے ریلیٹ بھی ہو جائے گا کہ جب ہر کام اللہ کی نیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، کوئی بھی کام ہو، چاہے آپ جاب پر جا رہے ہیں یا آپ کاروبار کر رہے ہیں یا آپ کلام پڑھنے آ رہے ہیں، میں نے ایک چیز سیکھی ہے اور یہ ریئلائز بھی کی ہے کہ جب آپ باوضو ہو کر جاتے ہیں اور وہی کام آپ وضو کے بغیر کرتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. اثر آتا ہے وضو سے. آپ رزق حلال کمانے جائیں باوضو ہوں گے، کیا بات ہے، اس میں ایک فرق آئے گا. آپ پڑھنے جا رہے ہیں باوضو ہوں گے، اس میں ایک فرق آئے گا. آپ علم حاصل کر رہے ہیں باوضو ہو کے کریں گے، اس میں ایک الگ بلیسنگز فیل ہوتی ہے. بہت اچھے. بہت میں وقت کو ضائع کیے بغیر کلام شروع کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اجازت چاہوں گا آپ سے. بہت منور چہرہ ہے. ہاں بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ان کے ذکر کا صدقہ ہے، اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر خدا ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ اللہ کے ذکر سے ہی اس محفل کو کنٹینیو رکھا جائے. سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو اللہ 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 اللہ. سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو اللہ 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 اللہ. چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت
حکومت ہے تیری، تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری، چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت ہے تیری، تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری، رحمان بھی تو ہی ہے، ستار بھی تو ہی ہے، غفار بھی تو ہی ہے، قہار بھی تو ہی، تو جانتا ہے احوال دل کے، سب کا مسیحا ہے تو، اللہ 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 اللہ، سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو، اللہ اللہ اللہ۔ اور وہ دعائے کمیل جو مولا علی علیہ السلام نے حضرت کمیل کو ہدیہ کی اور کہا کہ اس انداز سے دعا مانگو خدا سے تو تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی، اور اس کے اندر ایک خاص جملہ ہے، یا سریع رضا، اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے، یعنی جتنا جلدی میرا رب راضی ہوتا ہے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر ماں ایک ایسی ہستی ہے نا کہ جو بہت جلدی راضی ہوتی، تو کروڑ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے اللہ کی کہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک پیغام ہے اس شعر کی صورت میں کہ اس دنیا کا ایک معمول بن چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیب کو آشکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے، کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف مجھے پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، دنیا کو نہیں پتہ، تو اللہ کہتا ہے اگر تو میرے بندوں کے عیب کو آشکار کرے گا تو میں تیرے عیب کو آشکار کر دوں گا اس جگہ پر جہاں تیری سب سے زیادہ عزت ہوگی، اگر تو میرے بندوں کے عیب کو چھپائے گا تو میں تیرے عیب کو بھی چھپا لوں گا۔ تو پھر ہر انسان کو اپنا اندر کا پتہ ہے، تو میں اللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ، میں گناہگار بہت بخش دے تو میرے گناہ، تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ، میں گناہگار بہت بخش دے تو میرے گناہ، رحمان بھی تو ہی ہے، ستار بھی تو ہی ہے، غفار بھی تو ہی ہے، قہار بھی تو ہی، تو جانتا ہے احوال دل کے، سب کا مسیحا ہے تو، اللہ اللہ اللہ، سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو، اللہ 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 جزاک اللہ فرحان بھائی، بہت زبردست بہت زبردست۔ تو یہ جی فرحان علی وارث صاحب